12 دسمبر 2001 کی صبح میں اس درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ جس پر کپڑا باندھ کر میں خودکشی کرنے والا تھا۔ میرے پاس خودکشی کے لیے رسی اور زہر خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ اپنی بیوی کا پرانا دوپٹہ اپنے قمیض میں چھپا کر گھر سے نکلا۔ میری ساتوں بیٹیاں سوچ رہی تھی کہ میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے گھر سے جا رہا ہوں اور واپسی پر ان کے لیے کھانا لاؤں گا۔ میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اس شام کے بعد پھر کبھی انہیں دیکھ نہ سکوں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اور میرے گھر والے پچھلے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مانگنے کی عادت مجھے کبھی نہیں تھی۔ میرے پاس آخری آپشن خودکشی تھا۔ میں نے بہت پڑھا تھا خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، لیکن اس صبح مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ کسی زمانے میں بھی خودکشی کرنے والوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ان کو بھی بہت بڑے بڑے لیکچر دیتا، لیکن اس مقام پر میں سمجھ گیا بھوکے پیٹ کو لیکچر کا کوئی فلسفہ اثر نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد جنم لیتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک کی بے بسی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی میں اتنا بہادر تھا کہ کسی مصنف کی کامیابی والی کتابیں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرتا۔ فلسفے لکھنے والوں نے شاید بھوکے پیٹ کوئی فلسفہ نہیں لکھا ہوگا۔ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے مشورے دینا اور آپ کو سمجھانا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، لیکن خالی پیٹ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مزدوری نہ ہونا، کپڑے، بیٹیوں کا جہیز، ان کی شادی، ان کے بھوک سے لپٹے چہرے، ساری زندگی لوگوں کو دیکھ کر ترسے ہوئے گزارنا۔ مجھے زندگی سے بہتر موت لگنے لگی۔ کوئی خوشی سے خودکشی نہیں کرتا، لیکن جن کا جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہو ان کا کیا؟ مرنے کے لیے میرے پاس سینکڑوں وجوہات تھیں، اور جینے کے لیے ایک بھی وجہ نہیں۔ چوری، ڈاکہ، ان سب کے لیے میرا ضمیر نہیں مانا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ میں جانتا تھا میری زندگی میں کوئی جادوئی چراغ نہیں آنے والا جو مجھے غموں کے سمندر سے نکال سکے۔ اس وقت میں اپنے گاؤں کے کھیتوں میں کھڑا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ میں مرنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ درخت کی ٹہنی سے باندھا اور کچھ ہی دیر میں اس سے لٹک کر اپنی جان گنوانے والا تھا۔ اب بس فقط اس پتھر کو ہٹانے کی دیر تھی جس پر میں کھڑا تھا۔ شاید وہ سب میرے لیے پہلے سے پلان کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہی کھیتوں میں کھلونا گاڑی چلاتے ہوئے گزرا۔ وہ چونکہ کچھ گنگنا بھی رہا تھا، اسی لیے میں اس طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ غالباً وہ 7 سال کا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے میں ایک پل کے لیے واقعی بھول چکا تھا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اس بچے نے بھی شاید میری طرف دیکھنا محسوس کیا، تبھی اس نے پلٹ کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا، اور میں بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی وہاں کھڑا، اور میں اس کے جانے کا منتظر تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی اطمینان سے خودکشی کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر میں نے وہ دوپٹہ گلے سے نکالا اور 2-4 قدم بڑھ کر اس تک پہنچا۔ میں گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے گال پر ہاتھ لگا کر مسکراتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ یوں ہی 2 منٹ تک باتیں کرتے میری نظر اس کی کھلونا گاڑی پر پڑی۔ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، اور اسے جتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مٹی کا تھا۔ جب میں نے بچے سے اس کی قیمت پوچھی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے 50 روپے بتائے، جبکہ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا سامان لگا ہوگا۔ وہ گاڑی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بہت بار راستے ہوتے ہیں لیکن بنانے پڑتے ہیں۔ بس ہماری ذرا سی نظر کی بات ہوتی ہے اور سب کچھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ ہر انسان سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کوئی ٹیلنٹ نہ ہو۔ اور دوسری بات، جادو نہیں ہوا کرتے۔ ایسے معجزات نہیں ہوتے کہ جن سے ہم اپنے مسائل سے فوراً نکل کر خوشیوں کی وادی میں پہنچ جائیں۔ یہاں لڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس بچے کے جانے کے بعد میں درخت کی ٹہنی سے وہ دوپٹہ اتار رہا تھا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں دل و جان سے خودکشی کے ارادے سے آیا تھا، اور میں واقعی خودکشی بھی کر لیتا اگر عمر میری زندگی میں نہ آتا۔ ہر کسی کی زندگی میں نہ تو عمر آتا ہے اور نہ ہی عمر و عیار، کوئی خزانوں سے بھرا تخت۔ خودکشی سے پہلے ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ خودکشی سے پہلے ایک راستہ ضرور ہوتا ہے۔ میں وہی اسی نہر کے پاس مٹی سے کھلونا گاڑی بنانے لگا۔ ہاتھ سے لکڑی
اور میری بیوی کا دوپٹہ جسے چرا کر میں خودکشی کرنے والا تھا، اس کے ٹکڑے کر کر کے میں نے ان گاڑیوں میں بڑی خوبصورتی سے لگائے۔ میں اتنا ذہین تو نہیں تھا کہ ایک بار دیکھ لینے پر وہ سب کچھ بنانا سیکھ جاتا، لیکن اس وقت حالات اور مقام ایسا تھا کہ میں صرف ایک بار دیکھ لینے کے بعد نہ صرف اس جیسا بلکہ اس سے اچھی کھلونا گاڑی بنا چکا تھا۔ میں نے صبح 12 گاڑیاں بنائی اور ان کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ تقریباً شام کے وقت اسی جگہ سے واپس اپنے گاؤں کی طرف نکلا جہاں خودکشی کے لیے آیا تھا۔ میں نے 50 والے اس کھلونے کو 30 میں بیچنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں گے ان 12 کھلونوں کو بکنے میں 12 منٹ بھی نہ لگے۔ وہ میری کامیابی تھی۔ شام کو 360 روپے سے میں روٹی خرید کر گھر واپس آیا، جہاں میرے سب بچے دروازے کو دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ تھی میری زندگی کی سب سے حسین رات جب ہم سب گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اگلی صبح ایک بار پھر میں نے وہیں اسی نہر کے پاس جا کر مٹی کے کھلونے بنانا شروع کیے۔ 100 کھلونوں کو بکنے میں 100 منٹ نہیں لگے۔ میں جانتا ہوں قسمت ہر کسی پر اتنی مہربان نہیں ہوتی اور نہ ہی سب کو اتنی جلدی راستے مل جاتے ہیں۔ کسی کو بہت وقت لگ جاتا ہے اور کوئی لمحوں میں منزل پا لیتا ہے۔ وہ شام روٹی خریدنے کے بعد بھی میرے پاس 800 روپے باقی تھے۔ میں نے کھلونوں کی نئی اقسام بنانا شروع کی جو کسی کے ذہن میں بھی نہ تھے۔ کام کی وجہ سے میرے ہاتھ مضبوط ہو چکے تھے۔ لوگوں نے مجھے کاپی کرنا شروع کیا۔ میری زندگی میں خوشیاں بارش کی طرح برسنے لگیں۔ میں نے کام میں اضافہ کیا اور تبدیلیاں شروع کی، اور آج تقریباً 17 سال بعد میں اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں۔ میرا بینک بیلنس اتنا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ میری مختلف فیکٹریوں میں اس وقت تقریباً 40,000 ملازم کام کر رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کرتے تھے، آج وہ میرے قدموں میں سر جھکانے کو تیار کھڑے ہیں۔ کامیابی یہی ہوتی ہے۔ آج سوچتا ہوں کہ اگر اس صبح میں نے اس درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اسی لمحے عمر نہ آتا تو آج میں یہ ڈائری نہ لکھ رہا ہوتا۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب 2 دن کا بھوکا میں خودکشی کرنے کے لیے اپنی بیوی کا دوپٹہ لے کر گیا تھا۔ میں آج بھی تقریباً ہر دوسرے مہینے جاتا ہوں، وہیں اسی درخت کے نیچے، اسی نہر اور گاؤں والے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں اس درخت تلے بیٹھ کر کیا کرتا ہوں۔ آج مجھے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 2001 میں بھوک کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو کر میں خودکشی کرنے درخت تلے کھڑا تھا، اور آج اتنے بڑے شہر میں میرا ٹاپ کا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔